میں بہت ادب سے کلیم صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حاضرین گرامی، اس مقدس محترم اور خوبصورت اجلاس کے اختتام پر مجھ جیسے دیہاتی اور گنوار کو سبق سنانے کا حکم ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں مظفر نگر ضلع کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہاتی آدمی، کسان کا بیٹا ہوں. تو کسان کے بیٹے کی عقل ذرا موٹی ہوتی ہے، اسے کوئی سبق یاد کرنا ہوتا ہے تو بار بار دہرانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کبھی وہ اپنے کھیتوں میں سبق کو دہراتا ہے، پھر اپنے جانوروں کے سامنے، کبھی اپنے ساتھیوں کے نوکروں ملازموں کھیتی کے کام کرنے والے مزدوروں کے سامنے، پھر اپنے رفقا کے سامنے. کسی وقت اس خیال سے کہ جس سبق کو یاد کر رہا ہے وہ سبق صحیح بھی ہے نہیں، اپنے بڑوں کے سامنے بھی سنایا کرتا ہے. اور جس کا سبق سب سے زیادہ کمزور کم یاد ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے سنانے سب سے آخری میں آیا کرتا ہے. میں بہت مشکور ہوں جناب اسلم پرویز صاحب کا کہ انہوں نے میرے حیثیت کے لحاظ کرتے ہوئے آخر میں مجھے بلایا ہے. اور میں نے جناب اسلم پرویز صاحب ہی کی اس بات سے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوتی. محبت کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی محبوب کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے سبق سنانا کا انتخاب کیا ہے جس آیت شریفہ کا سہارا لیا ہے، اس آیت شریفہ کا سہارا لیا جس کا ہمارے محبوب رب نے سب سے پہلے اپنے قرآن مجید کو نازل کرنے میں انتخاب کیا. بتکلفی صحیح، تسنع کے ساتھ ہی صحیح ہم پیروی اتباع کرنے کی کوشش تو کریں، نقل کرنے کی کوشش تو کریں. اس ضمن میں سبق بار بار دہراتا ہوں. اب شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 سال پہلے بھی میں نے یہی سبق آپ کو سنایا تھا، اس لیے کہ جو سبق بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اذا تکرر تقرر، انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ چیز دل میں بیٹھ جاتی. آپ حضرات کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ آپ نے 2 سال پہلے اتنی محنت جد و جہد کے ساتھ آپ کو جمع کیا تھا، وہ سبق سنایا گیا تھا، آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں کچھ، اس کو آگے یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی کوشش کی نہیں، اس لیے اسی کا انتخاب کیا. میرے بزرگوں، قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. نزول قرآن کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں ہیں. وہ دین جو تدریجاً نازل ہوا انسانی فطرت اور نیچر کا لحاظ کرتے ہوئے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی نفسیہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا جو پیدا کرنے والا ہے. انسان کی کیا نفسیات، کیا سائیکلوجی ہے، کیا اس کی سب سے پہلی ضرورت ہے، تدریج میں کس چیز کو سب سے پہلے منتخب کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے. تو یہ آیت شریفہ وہ ہیں جو اللہ نے سب سے پہلے نازل کی، وہ احکام ہیں جو اپنے نبی پر سب سے پہلے وحی کے طور پر 600 سال کے بعد آسمان سے دروازہ کھلا اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. اس وحی سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر خرابی آخری عروج پر تھی. جس خرابی کو آپ دیکھیں اس خرابی سے اس دور کو نام لیا جا سکتا، موسوم کیا. شرک اتنا تھا کہ 360 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں توحید کے سب سے بڑے گھر کعبے میں رکھی ہوئی تھی، وہ اجتماعی دیوتا تھے. اس کے علاوہ الگ الگ جس دیوتا اور جس خدا سے جس کو عقیدت ہوتی تھی وہ اس کی ایک مورتی اپنی جھولی میں رکھتا تھا، ڈنڈوت کرتا تھا، اسے کام کرتا، سفر ازر میں ساتھ رکھتا تھا. تو اس دور کو دور شرک بھی کہا جا سکتا تھا. بے حیائی اتنی تھی کہ کوئی خاص تقریب ایسی نہیں ہوتی جس میں برہنہ عورتوں کے ناچ نہ ہوتے ہوں. خاص اوقات میں زیادہ مقبول بنانے کے لیے طواف میں کپڑے اتار دیے جاتے تھے. کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا تھا تو کوئی صفا کی چوٹی پر کپڑے اتار کر اعلان کیا جاتا تھا اور اعلان ہوتا تھا انی نذیر الاولیاء. اس دور کو دور بے حیائی بھی کہا جا سکتا تھا. نشے کا اس قدر رواج تھا، اتنا رواج تھا کہ جس کے ہاں جتنی قسم کی اور زیادہ شرابیں پائی جاتی تھی اتنا معزز سمجھا جاتا تھا. حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں مختلف سٹیج لگائے جاتے تھے
اور جو پڑھے لکھے خطیب ہوا کرتے تھے, بولنے میں ذرا بہت زیادہ ہوشیار ہوتے تھے, وہ لوگ اسٹیج پر کھڑے ہوتے اپنے خاندان کی بڑائی, اللہ کی بڑائی کے بجائے خاندان کی عظمت, بڑائی اور تعریف بیان کی جاتی تھی. اس میں سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا تھا کہ ہمارا خاندان اتنا معزز ہے جتنے اتنے 100 سال پہلی شراب اور اتنی قسم کی شرابیں ہیں. تو اس دور کو دور نشہ بھی کہا جا سکتا تھا, دور ظلم بھی کہا جا سکتا. ظلم اتنا کہ جو جتنا ترقی یافتہ ہوتا اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا. دنیا کی 2 سپر پاور تھی, کسرا اور قیصر کہلاتے تھے, ایران اور روم. تو کسرا کو ذرا ترجیح حاصل تھی, فوقیت حاصل تھی. وہاں ان کے دربار میں جو ٹھاٹ تھے قیصر و کسرا کے یہاں, وہ ایسے ظالمانہ اور سفاکانہ تھے کہ ان کے بارے میں پڑھنا سننا, دیکھنے والے کیسے دیکھتے ہوں گے, پڑھنا سننا مشکل ہے. مثلا آرنالڈ نے لکھا ہے کہ کسرا کے دربار میں ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی وی آئی پی مہمان آتا تھا تو ایک خوبصورت غلام کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور اس کے چاروں طرف روئی لپیٹ کر اس کی مشال بنائی جاتی تھی اور اس میں اس کی روشنی میں مہمان کو کھانے جلایا جاتا. اس کی آگ لگتی تھی اور چیختا تھا, ناچتا تھا, تو مہمان یہ سمجھتا تھا کہ میرا زیادہ اچھا استقبال کیا گیا. ہر برائی ایسی تھی اس دور کو, اس دور سے. لیکن اللہ تعالیٰ جو زمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں, نہ اس دور کو دور شراب کا نام رکھا, نہ دور نشہ رکھا, نہ دور شرک رکھا, نہ دور بے حیائی رکھا, نہ دور ظلم رکھا. اس دور کا نام رکھا دور جاہلیت. اس جاہلیت اس لیے کہ ساری برائیوں کی وجہ تھی جہالت. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جس معاشرے اور نظام کی اساس ہوا اور رسم و رواج, باپ دادوں سے چلی بے صنعت باتوں پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی کو مبعوث کیا. تو 600 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی نازل ہو رہی ہے امیوں پر. ڈاکٹر اسلام عبداللہ صاحب بھی تفصیل بتا رہے تھے, وہ ایسے امی کہ وہاں دور دور تک اس وقت پوری دنیا کا حال جہالت کا یہ تھا, ان پڑھ کر. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جو ہے وہ بہت اونٹ بکریاں چرانے والے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر گھار کر ایک قوم بنا دی. ایسا نہیں تھا. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ترین شہر سمجھا جاتا تھا مکہ معظمہ. اس میں متعارف فرما رہے تھے کہ اتنے قلم پائے جاتے تھے, 2 یا 3 قلم پائے جاتے تھے مکہ معظمہ میں, اور 12 یا 13 یا بعض نے تو لکھا ہے کہ 7 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا کچھ جانتے تھے. ایسے امی تھے وہ. ترقی یافتہ ترین شہر تھا وہ. اس لیے کہ آرنالڈ نے لکھا ہے کہ کسرا اور قیصر کے دربار میں کچھ علماء صرف اس بات پر متعین تھے جو دین ابراہیم پر حج کرنے والے حاجیوں کی واپسی پر ان سے معلوم کریں کہ قریش میں کیسے فیشن چل رہے ہیں, کیسے وہ برتن استعمال کر رہے ہیں, کیسے وہ کھانے کھا رہے ہیں, تاکہ ہم بھی اس کی نقل کر کے ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں. وہ ترقی یافتہ ترین شہر تھا دنیا کا اس وقت کا. اس میں 3-4 تو نازل ہوا قرآن مجید. تو یہ آیت شریفہ نازل, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس لیے کہ جاہلیت کے اندھیرے کا علاج یہ تھا کہ علم کی روشنی پھیلائی جائے. اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے غار ہرا سے ایک کھٹکا دبا, ایک سوئچ آن کرایا اقرا کا, اور یہ پورا علمی انقلاب, سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, سب انقلاب. آپ جب بالکل نیوٹرل ہو کر جب دنیا کی تاریخ کا تجزیہ کریں گے تو آپ اس اقرا سے آپ کو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. ایک پرانا جاہلیت کا دور جاہلیت اور یہ دور علم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک کی آیتیں نازل ہوئی. یہ بالکل فطری علاج تھا. انسان کی نیچر کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتے, اس لیے کہ اس اللہ نے اس انسان کو بندہ بنایا, ماننے والا. ماننے بندہ کہتے ہیں کس کو؟ ماننے والے کو بندہ کہتے ہیں. بندہ بنایا. ایمان والے کون ہیں؟ اقراری بندے. اب ماننا ہے اسے, تو ماننے سے پہلے انسان کی نیچر کی اور فطری ضرورت ہے کہ وہ پہلے جانے. اگر جانے گا نہیں تو مان نہیں سکتا. اس لیے جاننے کی ضرورت انسان کو ماننے سے پہلے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اقرا سے شروع کیا اپنا دین. 100% وہ نیچرل طریقہ ہے وہ کہ پہلے جاننے کا نظام قائم کیا جائے تاکہ پھر مانے. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نبی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی انقلاب برپا کیا. آپ کو دنیا میں مبعوث کرنے کے سلسلے میں, مقاصد کے سلسلے میں ابھی مجھ سے پہلے بہت سے مقررین نے بات 1-2 لوگوں نے ذکر کیا, اشارہ کیا
کہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں، دنیا میں بھیجنے میں کے مقاصد کے سلسلے میں والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کو بھیجا ہی گیا علم کے تکمیل کے مراحل تک پہنچانا، تکمیل کے مراحل، آدھا علم نہیں، اس کے 4 مراحل ہو سکتے ہیں، اس پر کسی وقت جو ہے تفصیل سے بات بھی کی جا سکتی ہے اور کتابیں پڑھی بھی جا سکتی ہیں تفسیر کی، کہ تکمیل کے 4 مراحل ہیں، ان تک انسانیت کو پہنچانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا تہائی علم نہیں بلکہ مکمل علم کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ ذات جس کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل اور نمونہ بنایا، جن کی پیروی ہمارے پر ضروری قرار دی، اس نبی نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی کی پیروی کرنے اور اتباع کی سعادت حاصل کر کے اللہ کے سامنے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت میں اللہ کے حضور ملاقات کی تمنا رکھنے والے کے لیے اس کا اور کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ معلم نبی کی پیروی میں معلم بن کر زندگی گزارے۔ عالم بن کر زندگی گزارنا کافی نہیں ہے، معلم بن کر زندگی گزارنا، اس لیے کہ عالم ہونا تو حضرت آدم علیہ السلام کا امتیاز، ایک ہے ہماری نسبت آدمی ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا امتیاز اختصاص تھا علم، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 100% جو یہ شور سے، آپ جانتے ہیں علامہ ابن کثیر علامہ طبری نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے مضامین کی دوسری حدیث سے بھی جو ہے تائید ہوتی ہے کہ اس روایت میں وہ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی معرفت کے لیے، اپنے کو جاننے کے لیے پیدا کیا، جاننے کے لیے پیدا ہی کیا اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کو جو ہے پوری کائنات کی اساس 100% علمی نظام پر قائم فرمائی۔ چنانچہ یہ بھی اللہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر نے دونوں نقل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو بنایا، ایک روایت میں ہے عقل کو بنایا، دوسری روایت ہے کہ قلم کو بنایا، اس پہ بھی تطبیق کی ہے علماء نے، قلم کو بنا کر قرآن مجید لکھا اور لوح محفوظ پر محفوظ کیا، سب سے پہلا یہ اس کائنات کی شروعات، گویا مدرسہ قائم کیا، اس کائنات کو مدرسہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور تو کیا کیا، پہلے آلات علم، پہلے قلم آلات علم پیدا کیے، پھر نصاب بنایا اللہ تعالیٰ، نصاب طے کیا، پھر اس دنیا کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ جانتے ہیں روحوں کو پیدا کیا تو اس سے پہلے ایک سبق دیا، اللہ تعالیٰ معلم تھے اور کائنات کے سب لوگ متعلم تھے، الستو بربکم، یہ سبق پڑھایا اللہ، پڑھانے والے اللہ تعالیٰ، اور ساری دنیا کی روحیں پڑھنے والی الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ایک کلاس ہوئی، اسپیشل کلاس، ٹیوشن کلاس سمجھیے، گویا یہ عام کلاس تھی، یہ دوسری کلاس ٹیوشن کلاس تھی، جس میں سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تمام چیزوں کو، پھر اس کے بعد فرشتوں نے چونکہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ ایک ایسی کوئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے، اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، حضرت علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ایک علمی کوئز کمپٹیشن جو ہے برپا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف تھے، فرشتے ایک طرف تھے، اور آپ جانتے ہیں فرشتوں سے کہا ذرا ان چیزوں کے نام سنا، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تم نہیں جانتے، اللہ آپ نے جو سکھایا ہم تو وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ حضرت علیہ السلام سے حکم، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں فر سنا دی، تو اللہ نے کہا میں نہیں کہتا نہیں تھا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اب چونکہ اس آدم علیہ السلام نے کوئی اس کمپٹیشن جیت لیا ہے اور اپنی علمی فوقیت ظاہر کر دی ہے، تو ہم اس دنیا کی اساس ایک قانون اور نظام پر رکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ یہ عالم ہے، تم ان پڑھ نہیں پڑھے ہوئے ہو، تمہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، ناک رگڑنی پڑے گی، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہا انا خیر من وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی کو جتنی جو ہے وزن بڑھتا ہے نیچے کو جاتی ہے، میری سرشت میں اوپر جانا ہے، میں کیوں سجدہ کروں گا؟
قال فخر انک رجیم. یہ بھی قانون طے کر دیا کہ عالموں کے سامنے جاہلوں کو ناک رگڑنی پڑے گی. جو اپنی طاقت، اپنے مال، اپنے خاندان، اپنی شان دکھانے کے سلسلے میں اہل علم کے سامنے اپنی بڑائی جتائیں گے، ہم ان کو فخر انک رجیم، ان کو نازا درگاہ کر دیں گے. یہ اللہ نے اس ابتدائی علم کی فضیلت، علم کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے اللہ نے ابتدا سے ہر چیز کا نظام. اور اس پوری دنیا کو میں 2 طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ پوری دنیا ہم سب کو جانا، ہم سب طالب علم ہیں جو یہاں رہنے والے، سب کو جانا ہے وہاں اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب کتاب دینے کے لیے جا رہے ہیں. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. ہم سب طالب علم ہیں اور ہمیں گویا ایک طرح سے تیاری کی چھٹیاں دی ہوئی ہیں اس دنیا میں. ہم کو سب کو جانا ہے. اور 3 امتحان ہمیں بتایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. 3 امتحان درپیش ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی 3 طرح کے فطری نظام بنا ہے. ایک امتحان قبر میں ہوگا جن کے 3 سوالات ہیں، پرچہ آؤٹ ہے. ایک امتحان مین ایگزام ہوگا جو حشر میں ہوگا جس کے 4 سوالات ہوں گے. حدیث میں آیا آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالات کے جواب نہ دے. سب سے پہلا عمر کی ان گھڑیوں، ان سیکنڈوں، ان پلوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سیکنڈ جو ہے، زندگی کی پل جو ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلے یہ سوال ہوگا. جو بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ گھڑی کو 12 کے بجائے 10 کرنے کو دل چاہ رہا تھا، یہ اس امت کا حال ہے جس کے موقع کو یہ بتایا گیا اس کے نبی نے کہ سب سے پہلے میدان محشر میں اس بڑی عدالت میں حساب دینا ہے. اس زندگی کے پلوں کا حساب دینا ہے، گھڑیوں کا حساب دینا ہے. اپنی جوانی شباب کے جو دن ہیں وہ پیک آورز ہیں، ان کا الگ سے حساب دینا ہے. مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا. اور آخری سوال ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. پریکٹیکل کر کے آئے کہ نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نئی دنیا کے لوگ کہ ہم نے اب اس کو جو ہے ان کو تجربوں سے جوڑا ہے، پریکٹیکل سے جوڑا ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پریکٹیکل سے جوڑا ہے. اور آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض. فریضہ، فرض سے موقع لفظ ہے فریضہ. اور فرض کا ترک بالاجماع حرام ہے. اس طرح شریعت اسلامی کے قانون میں جس طرح نماز چھوڑنا حرام ہے، جس طرح روزہ نہ رکھنا جرم اور گناہ کبیرہ ہے، جس طرح حج فرض ہے تو حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح جوا کھیلنا حرام ہے، جس طرح زنا کرنا حرام ہے، جس طرح سور کھانا حرام ہے، شریعت اسلامی کی نگاہ میں جاہل رہنا بھی گناہ کبیرہ حرام. فرض کا ترک بالاجماع حرام. لازمی تعلیم کے نئے نئے کہہ رہے ہیں. 1400 سال پہلے میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس فرمان رسالت سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آپ مکمل کر کے تشریف لے گئے دنیا میں. تو آخری حج کے موقع پر آپ نے لوگوں سے پوچھا دیکھو کیا میں تم تک پہنچا چکا. سب نے کہا پہنچا چکے. بل لگتا رسالہ آواز نہیں تھا پیارے آقا، آپ پورا حق ادا کر چکے. تو آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. جن کو میں نے سکھا دیا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے ان کو سکھا دیں اور پہنچا دیں جن تک نہیں پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے رودنے کے لیے آیا ہوں. جاہلیت اسلام جو ہے یہ دین اور جاہلیت میں ایک دوسرے کی ضد ہے. جتنی جاہلیت آئے گی اتنا اسلام جائے گا، اور جتنا اسلام آئے گا اتنی جاہلیت جائے گی. اندھیرا آئے گا روشنی جائے گی، روشنی آئے گا اندھیرا جائے گا. بالکل. تو جتنا ظاہر جتنا جہالت چلی جاہلیت جاتی رہے گی مسلمان ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک پہلی ہے جس کو بوجھنے کے لیے کسی بوجھ بجھکڑ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک آدمی جاہل ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اندھا بھی ہوں مجھے دکھائی بھی دیتا ہے، میں بہرا بھی ہوں مجھے سنائی بھی دیتا ہے، میں گونگا بھی ہوں میں بولتا بھی ہوں میں مسلمان بھی ہوں میں جاہل ہوں. جاہلیت کو قدموں کے نیچے رودنے کے لیے. یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ وہ جاہلیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے نیچے رودنے کے لیے آئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ 6 اور 7ویں صدی ہجری میں کئی کتابیں اہم ترین مؤلفین نے لکھی. وہ جاہلیت کیا تھی جس کو اللہ کے نبی مٹانے کے لیے آئے، اس کی کیا برائیاں تھی کیا خرابیاں تھی. اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے کہ جس نے اسلام میں آنکھ کھولی اور جاہلیت کو نہیں جانا اور سمجھا اسے سمجھنا تو پڑے گا کہ جاہلیت کیا ہے، اسلام کس چیز کو مٹانے کے لیے آیا. کہیں جاہلیت کے نام پر ہم اپنے آپ کو اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنتے رہے. آپ خود فرمایا کہ جس نے اسلام میں آنکھ کھولی اس نے جاہلیت کو نہیں جانا اور پہچانا
وہ اسلام کے ہر حکم کو تار تار کر کے رسوا کر کے چھوڑے گا. وہ اسلام کے ذلت کا ذریعہ بنے گا, اسلام کی رسوائی کا ذریعہ بنے گا. وہ جاہلیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آئے تھے, اس جاہلیت کی ایک نمبر کی برائی, علماء نے شرک کو پہچان سمجھے جانے والی برائیوں میں ایک نمبر پر جس برائی کو لیا ہے, خرابی کو لیا ہے, وہ عورتوں کا استحصال. میری بہنیں بیٹھی ہوئی, اس لیے میں جب کہیں موقع ملتا ہے تو میں ضرور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں پر آخری درجے, پوری دنیا میں سماج میں یہ حال تھا, آپ جانتے ہیں, دیکھیں گے جب آپ دنیا کا نقشہ, تو آخری درجے میں ظلم در ظلم ہوتا تھا. یعنی یہ عیسائی کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو یہ کیا ہے آزاد کرنے کا, اور یہ کیا ہے 8ویں صدی عیسوی میں, گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرانس میں عیسائیوں میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہ طے کیا کہ ہم آج سے عورتوں کو انسان کہتے ہیں, مانتے تو ابھی تک بھی نہیں ہیں, انسان کہتے ہیں. سن 1960 میں برطانیہ نے عورتوں کو ملکیت کا حق دیا ہے کہ وہ مالک بن سکتی ہے اپنے ناک کے بوندے کی, اپنے کابی, اب سے 50 سال پہلے, 52 سال پہلے. وہاں کیسا حال تھا اس دنیا میں, لڑکی پیدا ہونا ایک کی بات سمجھا جاتا تھا, گھر سے نکلنا بند کر دیتا ہے, شرمندہ ہو جاتا تھا, نادم ہو جاتا ہے جب تک اس کو زندہ درگور نہ کر دے. عام حالات میں وہ سوتیلی مائیں وہ جو ہے وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی. عرب میں یہ حال تھا. عام حالات جو عورتوں پر آتے ہیں خاص ایام, تو اس میں عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا, جانوروں کے کمرے میں رہتی تھی, زمین پر ڈال کر ان کو کھانا دیا جاتا تھا, برتن نہیں چھو سکتی تھی, وہ کپڑے کو ہاتھ نہیں لگائی جاتی تھی, ایسی نجس اور ناپاک سمجھی جاتی. خود ہمارے ملک میں بھی صورت کچھ کم کرنی حال نہیں تھی, ساری دنیا میں یہ حال تھا. سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تشریف لائے اور آپ نے اس جاہلیت کا خاتمہ کیا, تو سب سے پہلے اس صنف نازک پر جو ظلم ہو رہا تھا آخری درجے کا, اس ظلم کا قلعہ کما کر کے ان کو ہر موڑ پر ترجیح دی. سلام ہوا آپ پر, قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن نے بیٹا بیٹی دونوں کو نعمت قرار دیا. دونوں نعمت ہیں, جس کے اولاد نہ ہو اس سے پوچھئے گھر کیسا سنا ہے, لیکن ترتیب قرآن نے یہ قائم فرمائی, یا وَلِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَا وَلِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں بیٹیوں سے اور جس کو عطا فرماتے ہیں بیٹے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو مضامین کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے, ایک چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے, دوسری کو دوسری چیز پر, یہ بڑے قانون اور بڑے پیغام پر مبنی ہوتی. قرآن نے یہ ترتیب قائم کر کے یہ بات طے کی ہے, قانون طے کیا ہے کہ بیٹیاں ایک نمبر کی نعمت ہے. قرآنی ترتیب, قرآنی دین کے مطابق بیٹے دوسرے نمبر کی نعمت. اب اگر یہی ترتیب ہمارے یہاں بھی ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو خوب خوشیاں من رہی ہیں, خوب عقیقے ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, مبارکبادیں ہو رہی ہیں, بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو بھی مبارکبادیں ہو رہی ہیں, تو مبارک صد مبارک. یقیناً آپ کے شعور میں اسلام بیٹھ گیا. اگر اس کے بالمقابل یہ ترتیب ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہے ہیں تو بہت خوشیاں من رہی ہیں, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, عقیقے ہو رہے ہیں, مبارکبادیں ہو رہی ہیں. بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو امام صاحب بھی مبارکباد نہیں دیتے, حضرت صاحب بھی نہیں دیتے, نرس سے پیسہ نہیں مانگتی. تو آپ قرآن کا آپ کہا کریں آپ حاجی فلاں صاحب ہیں, آپ صوفی صاحب فلاں ہیں, آپ پیر صاحب ہیں. قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ عربی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے, اسلام نہیں لائے, یہ ایمان نہیں لائے. یہ انہوں نے حالات کے سے مروب ہو کر اپنے کو مسلمان کہنا شروع کیا. ان کے دلوں میں ایمان نہیں بیٹھا, شعور میں قرآنی جو ہے فکر پیدا نہیں ہوئی ابھی ان کے. سلام ہو آپ پر, آپ نے فرمایا جس کے 4 بیٹیاں ہوں ان کی نعمت سمجھ کر پرورش کرے اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے اور نیک بچے دیکھ کر ان سے شادی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملائیں, میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے, اس طرح 2 انگلی. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ جس کو اللہ نے صرف 3 بیٹیاں دی ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ بھی. ایک اور کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ جس کو اللہ نے 2 ہی بیٹیاں دی ہوں, آپ نے فرمایا وہ بھی. ایک اور کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ جس کو اللہ نے 1 سے زیادہ نہ دی ہو, آپ نے فرمایا وہ اس کی نعمت سمجھ کر پرورش کرے, بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو وہ بھی. ایک اور کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ جس کے بیٹیاں نہ ہوں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرے, تو آپ نے فرمایا وہ بھی. آپ سے کہا جائے کہ مسلمان سے مانگ کیا مانگتا ہے, آخری درجے کی مراد, اس سے بڑی کوئی تمنا اور امید نہیں, دعا نہیں مانگ سکتے ہم میں سے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جگہ مل جائے. 2 عمل ایسے ہیں جن پر یہ فضیلت ہے, ایک بیٹیوں کی پرورش کرنے والا, لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹوں کو ترجیح نہ دی جائے. بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو خوب خوشیاں من رہی ہیں, خوب عقیقے, خوب مبارکبادیں ہو رہی ہیں. بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو کوئی ان کی فکر نہیں ہے, کوئی خوشی نہیں ہے.
اس پر خوب خرچ ہو رہا ہے, اسکولوں میں اچھے سے اچھے معیاری تعلیم دی جا رہی ہے, اچھے سے اچھے کپڑے, لڑکوں کو بس بیڈ اوپر ہے تو لڑکا اوپر سو رہا ہے, بیٹی بیچاری نیچے لیٹی ہوئی ہے, بالائی اوپر سے گھی اچھا کھانا جو ہے اور تلچھٹ بچی ہوئی بیٹیاں کھا رہی ہیں. جاہلیت. یہ شرط کے ساتھ. ایک دوسری ہے یتیم کی پرورش کرنے والا. حدیث میں آیا سب سے بہتر ہے وہ گھر اس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو. خیر القرون میں کہیں یتیم خانے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یتیم خانوں میں پال کر اور احساس کمتری پیدا ہو جائے. گھروں میں پلنے چاہیے بچے اپنے بچوں پر ترجیح دے کر. یہ ہے اسلامی کنسپٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بیٹیوں کا باپ ہوں. یہ جو عام طور پر سمدھیانے میں کہتے تھے ہم تو بیٹی والے ہیں صاحب, ہم کچھ بول نہیں سکتے, سب بات ماننی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کا باپ ہوں. عزت کی بات ہوتی تو کوئی مجھے عطا کی ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں بیٹی والے ہمارا پانا نیچا ہے, مجھے لگتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے. اللہ کے نبی فرمائے بیٹی والا ہوں. کیسی رسم و رواج اور جاہلیت زدہ اور شادیوں کے چکر میں ہم نے کیسی بڑی نعمت کو کیسا بوجھ بنا لیا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ لاڈ لے بیٹے تو درد سر بنے, اور بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. 4 بیٹے ہوں, کسی کی بیٹیاں ہوں, ایک بیٹا ہو, آدھی رات کو ابا جی آئیں گے تو بیٹیاں چاروں کی چاروں ایک ٹانگ کھڑی ہو جائیں گی. ابا جی چائے, ابا جی پانی, ابا جی جوتا, ابا جی یہ, ابا جی. بیٹا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جاگ رہا ہوگا تو سو جائے گا, آنکھیں بند کر لے گا, ابا جی کوئی کام نہ ہوتا. اس نعمت کو ہم نے جاہلیت زدہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میرے بزرگوں سب سے زیادہ مظلوم تھی عورت بیوی کی شکل میں. پاؤں کی جوتی سمجھا, ساری دنیا میں آخری درجے میں سلام ہو آپ پر. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہو جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. اب میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تانوی نور اللہ مرقدہ کے جل خلفاء میں تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ہونے کی سند تو مدرسے والے دیں گے, اور ڈاکٹر ہونے کی سند دیں گے میڈیکل کالج والے, اور نیک اور اچھا متقی مسلمان ہونے کی سند دیں گی اہلیہ محترمہ. یہ وہاں سے ملے گی ڈگری. آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. کیسے سلوک کرنے والے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا جب ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے. اور تفصیل بتاتی ہیں یہ جو ذہن میں ہمارے ہیں نا کنسپٹ کہ مرد باہر کا کام کرنے والا, عورتیں گھر کا کام کرنے والے, ایسا اسلامی کوئی قانون نہیں ہے. 2 پہیے ہیں گاڑی کے, تو آپ باہر کام کر رہے تھے تو اہلیہ محترمہ گھر میں کام کر رہی تھی. اور جب آپ آ جائیں گے تو آپ اکیلے کیوں سننا آئیں گے؟ وہ اب استدلال کرتے ہیں حضرت فاطمہ کے واقعے ایسے کہ حضرت فاطمہ نے بھی تو حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. میرے بزرگوں سمجھ غلط فہمی نکال لیجئے, دماغ سے جالے جھاڑ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان میں دوسروں کا بوجھ بانٹنے اور احسان کرنے کی گھٹی میں بھی جو ہے آپ طینت اور اخلاق پڑے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اقتصادی حالت کی کمزوری پر ترس کھا کر احسان کر کے یہ طے کیا تھا کہ علی آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے خادمہ رکھیں گھر میں کام کاج کرنے کے لیے, اس لیے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں, میں گھر کا کام خود کر لیا کروں گی, آپ باہر کا کرو. یہ احسان تھا, قانون نہیں تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے. آپ اپنے جوتے کی مرمت فرماتے تھے, آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے, دھو لیتے نہیں تھے, اتفاق سے دھوتے تھے, معمول تھا آپ کا. آپ گھر میں صفائی فرماتے تھے, آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے, آپ بکریوں کا دودھ دوتے تھے, آپ سبزی کاٹتے تھے, اور آخری جملہ لکھا ہے محدثین نے کہ آپ آٹا گوندتے تھے. بہت سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں, بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں, ہر مجلس میں سوال کرتا ہوں, کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ میں ہوں سنت سے محبت کرنے والا, نبی کا دیوانہ اور نبی کی پیروی کا عاشق, میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گوندھا ہے. آٹا گوندنا درکنار آٹا گوندتے ہوئے دیکھ لیں تو چرچے ہونے لگیں گے محلے میں, دیکھو مولانا صاحب حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سے زیادہ خوددار غیرت مند کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھا گیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کو اچھا کھلائے, اچھا پہنائے. فقہاء نے صراحت کی اچھا کھلانے اچھا پہنانے کی کہ پکا پکایا کھلانا اور سلا سلایا اور دھلا دھلایا پہنانا شوہر کی ذمہ داری ہے. اب اگر حضور والا آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے کپڑے دھو کر, آج کل پریس کا زمانہ ہے تو پریس کے بغیر نہیں, پریس کر کے باتھ روم میں پیش فرماتے ہیں اور کھانا بنا کر دسترخوان لگاتے ہیں, تو آپ اس پر احسان نہیں کرتے, صرف اس کا حق ادا کرتے ہیں. اگر وہ خود بنا لیتی ہے, اپنے کپڑے دھو لیتی ہیں اور آپ سے نہیں دھلواتی ہے, تو یہ آپ پر احسان کرتی ہیں, آپ پر احسان کرتی ہیں. اور اگر وہ آپ کا بھی دھوتی ہے تو آپ پر دوہرا احسان کرتی ہیں.
اگر وہ آپ کے بچوں کو بھی کپڑے دھوتی ہیں اور کھانا بناتی ہیں تو آپ پر 10 احسان کرتی ہے. اگر آپ کے والدین آپ کی مہمانوں کی بھی خبرگیری کرتی ہے تو آپ پر 100 احسان کر سکتی ہیں. کرنے کی ترغیب دی ہے, فضائل بیان کیے ہیں, ان عورتوں کی تعریف بیان کی ہے جو اپنے شوہر کا بوجھ بانٹے, ان پر احسان کرے. لیکن یہ احسان ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اس پر ذرا سے کھانے میں دیر ہو جائے, پلیٹیں پھینک دینا, گالیاں بکنا اور طلاق تک نوبت ہو جانا. حاکم الحاکمین کی عدالت میں اللہ کے قانون شریعت کے مطابق حساب دینا ہوگا جب اس کے دربار میں جائیں گے. یہ آپ کے رواج کے مطابق نہیں ہوگا. میرے بزرگوں, کیسا مشفقانہ ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فرماتے تھے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نیند بہت کچی تھی, ذرا سی آہٹ میں آنکھ کھل جایا کرتی تھی. تو میرے ماں باپ آپ پر قربان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو چپ کے جوتے اتار کر دبے پاؤں سے وہ وضو کے لیے تشریف لے جاتے اور آہستہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو پاؤں کی کسر کھڑا, جوتوں کی آڑ سے نیند کھل جائے گی تو تکلیف ہوگی. ابن قیم نے لکھا ہے کہ رات کو سفر پر تشریف لے جاتے, آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو رات کو مسجد میں آرام فرماتے تھے. آدھی رات کو آگے کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے, صبح سویرا دن نکلنے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے. اب آدھی راتوں کو آتے ہیں, چائے خانوں پر جاتے ہیں, چوکڑیوں پر جاتے ہیں, بلکہ عیاشیاں کر کے آتے ہیں. اور پھر ذرا نوک کیا یا گھنٹی بجائی, ذرا اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تو کہاں تک بات پہنچتی ہے. حقوق النساء کے نام سے موبائل چھپے ہیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ اللہ کے یہاں جانا ہے اس عدالت. مالک یوم الدین کی رٹ لگوائی جاتی ہے. 5 اللہ تعالیٰ نے جو اپلیکیشن قرآن مجید میں املا کر کے دی ہے, ہمیں بتائی ہے, ہمیں سکھائی ہے, اس میں کیا رٹ لگائی جا رہی؟ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اللہ عدالت میں آپ کے یہاں مجھے حساب دینے آنا ہے. اس عدالت میں جانا ہے تو حقوق کا حساب ہوگا, حق ادا کر کے آئیں گے نہیں. امام غزالی نے لکھا ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا, کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. حقوق النساء میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت شریفہ سے استدلال کیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کا بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کا بالکل ایسا ہی حق ہے جیسا تمہارا ان کے ساتھ. اس میں لکھی وضاحت کہ اگر بیوی تھک جائے, شوہر تھک جائے تو بیوی پاؤں دبائے, بیوی تھک جائے تو شوہر کو بھی پاؤں دبانا چاہیے. شوہر کے سر میں درد ہو جائے تو بیوی تیل لگائے, بیوی کے سر میں درد ہو جائے تو شوہر کو بھی تیل لگانا. یہ حق ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے, جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آبا ہے دنیا میں. مجھے خاص اس آیت شریفہ کے پس منظر میں خاص اس مجلس سے بات کہنی ہے کہ صرف ایک موڑ پر مولانا مکہ کی معزز ترین خاتون تھی اور بڑے بڑے سردار, رئیس اور بادشاہ ان سے پیغام ڈال چکے تھے, سب کو منع کر چکے تھے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, آپ کی امانت, آپ کے کردار کی عظمت, آپ کے حسن اخلاق سے اتنی مرعوب ہو گئی تھی. اور پھر اس کو مرعوب اس طرح نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک زمانے تک تجارتی شراکت میں اسے پرکھا تھا اور ایک غلام کو صرف اس کام پر لگایا تھا کہ وہ آپ کی نقل و حرکت سے مطلع کرے. عرب کے مزاج کے خلاف خود پیغام بھیجا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک لمبے مدت تک بستر میں دیکھا تھا آپ کے کردار کو. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, جو قرآن نے ذکر کیا ہے یہ کہ میرا کردار, وہ کردار دیکھا تھا بستر میں. بستر میں ہر چیز گل جاتی ہے. اس بستر میں جو کتنے لمبے مدت تک کردار کی معائنہ کیا تھا, اس کی زبانی صداقت, بے اختیار وہ جملے فرمائے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن پر سیرت کے کتب خانے قربان کیے جا سکتے. آپ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے ہیں. وتصدق القول, اور بات کو سچائی آپ عطا کرتے ہیں. وتؤدي الامانہ, امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں. وتحمل الکل, ہفتے کاپتوں کا بوجھ بانٹنے والے ہیں. وتکسب المعدوم, اور بے روزگاروں کو کما کر کھلانے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور جن کے حق دبے ہوئے مظلوم کے ظالموں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کا حق ان کو دلوانے والے ہیں. وتقری الضیف, اور آپ مہمان کی توقیر کرنے والے ہیں. جو مہمان آپ کے یہاں ٹھہر جاتا ہے اس کی عزت وقار کو بڑھانے والے ہیں. میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ نے کہا کہ اس پیغام کے صحیح زیادہ واقف, سب سے زیادہ واقف میرے چہزاد بھائی ورنہ ورقہ ابن نوفل ہو سکتے ہیں جو پرانی کتابوں کے جو ہے بڑے عالم ہیں. آپ میرے ساتھ ان کے پاس تشریف لے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے سے اتفاق کیا. ورقہ ابن نوفل کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پورا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ سے کہا کہ آپ اپنی زبان مبارک سے سنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سنایا. پورا واقعہ سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل نے بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا
اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں آ گئے, یہ مکہ کے لوگ میرے اتنے دیوانے اور عاشق زار ہیں, ہر ایک مجھ سے آخری درجے والا نہ محبت کرتا ہے, مجھے مکہ سے نکال دیں گے. اس وقت جب وہی نازل ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا مکہ میں حال تھا کہ ہر آدمی آپ سے محبت کرتا, ساری امانتیں آپ کے پاس رکھوائی جاتی تھی, سارے جھگڑے کوئی فیصلہ کے لیے آپ سے فیصلہ کرا کے مطمئن ہوتے تھے, ہر عزت والی دعوت عزت والی جب سمجھی جاتی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود شریک ہو یا لوگوں کو شریک کرے. آپ کی محبت کا یہ حال تھا کہ تجارتی سفر کے لیے تشریف لے جاتے اور آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی 1-2 روز, تو ابو جہل جو آپ کے سب سے زیادہ بدترین دشمن ہونے والے تھے, وہ مکہ کے باہر آ کر کھڑے ہوتے تھے اور عشقیہ ہجریہ اشعار پڑھنے لگتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نہیں جانتے تمہارے بغیر مکہ کتنا سونا ہو جاتا ہے, تم کئی تو چند دن کے لیے جاتے ہو اور پھر کئی روز تک تڑپاتے ہو, اس طرح. تو آپ کو حیرت تھی, اتنے چاہنے والے مرد موجود تھے. مجھے جو بات خاص جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا ہے, اور بہنوں اس بات پر جتنا ناز کریں جتنا فخر کریں کم ہے, مسابقے کی نوبت آئے مردوں سے, آپ کے لیے یہ بات سب سے بڑی فخر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی استعلی آیات پیش کرنے کے لیے اور اقرا کا سبق پڑھانے کے لیے اور ایمان کی دعوت کو دینے کے لیے, ایمان کا مدعو بنانے کے لیے جس شخصیت کو انتخاب کیا, وہ کوئی ابو طالب جیسے سرپرست چچا بھی نہیں تھے, وہ صدیق اکبر جیسے دوست بھی نہیں تھے, وہ علی جیسے چھوٹے محبت کرنے والے بھائی بھی نہیں تھے, وہ زید جیسے خادم بھی نہیں تھے, کوئی مرد نہیں تھے, بلکہ سب سے پہلے اس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں اور وحی کا واقعہ سنایا, وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے معلوم ہوا کہ نبوی ترتیب یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں, قرآنی تعلیم کے سلسلے میں, مجھے خاص طور سے اس کانفرنس کے ضمن میں بہنوں کو ذمہ داری بھی یاد دلانی ہے اور مردوں کو بھی اس حق تلفی کے سلسلے میں توبہ کی درخواست کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وحی الہی کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا, وہ ایک عورت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی. یہ کہ نبوی ترتیب یہ ہے کہ مردوں سے پہلے عورتوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ہمیں نبوی کی تعلیمی نظام میں یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں تھی, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کاتبان وحی کو بلا کر لکھوا دیا کرتے تھے. ان کاتبان وحی میں صحابیات بھی تھی, عورتیں بھی تھی. اس کے بعد وہ ایک مجلس ہوتی تھی, پردے کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں, آپ آیات پڑھتے پھر ان کے مطالب معنی بتاتے, پھر اس کے بعد ایک کلاس الگ ہوتی تھی, ایک مجلس جس میں صرف عورتیں ہوتی تھی پردے کے پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کو تعلیم دیتے تھے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ عورتوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظام تعلیم کا یہ تھا کہ عورتوں کی کلاسز مردوں سے دگنی ہوتی تھی. اور پھر بعد میں بھی آپ نے ازواج مطہرات میں آپ نے فرمایا آدھا دین عائشہ سے سیکھو, آپ آدھا دین سب کے بعد آدھا دین عائشہ سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انتقال وصال کے بعد جب جو ہے صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا, سب کی نگاہ جاتی تھی کہ اماں عائشہ کے پاس چلتے ہیں, وہاں جا کے مسئلے کا حل ہوگا. تو وہاں عورتوں کو ہر موڑ پر, اور تعارف میں مسابقے کی بات آ رہی ہے تو ایک بہت دلچسپ تعارف میں اپنی بہنوں کا اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جا کے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے مرد عورت ایک ہی جگہ کی مخلوق ہے. میں کہتا ہوں یہ دو الگ الگ عالم کی مخلوق ہے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر پتلا بنایا گیا اور یہیں پر روح ڈالی گئی. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو تنہائی محسوس کرتے تھے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, آج اس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو آپ نے حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی انسیت کے لیے, مصاحبت کے لیے, زوجیت کے لیے حضرت حوا کو جنت میں پیدا کیا. تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ مرد جو ہیں وہ دنیا کے پیدا شدہ ہیں اور یہ عورتیں جنت کی مخلوق ہیں. جنت میں کا یہ دنیا جو ہے یہ سسرال ہے. یہاں دل بہنوں عورتوں کو تو لگانا ہی نہیں چاہیے کسی حال میں بتائیے. مردوں کے لیے یہ ان کے لیے جنت ان کا میکہ ہے. فطرت بھی بتاتی ہے, نیچر بھی بتاتی ہے, عورتیں جنت کی مخلوق ہیں. آپ دیکھیں گے کسی شادی میں گئی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں, آپ پوچھئے مردوں سے بھی کھانا پکا تھا کہ ہاں کتنا تھا, کیسا تھا, بہت مزے کا تھا, بڑا اچھا تھا, بہت ہی زیادہ دیر تک بڑا لطف آتا رہا, کیا بنا ہوا تھا, کیا کیا چیزیں تھیں, کس رنگ کا تھا, متنجن میں کیا کیا تھا, اس میں کیا تھا, خوشبو کیا آ رہی, کچھ نہیں بتا سکیں. عورتوں سے پوچھیں گے وہ سب بتا دیں گے, اس طرح سجا ہوا تھا, گولا اتنا تھا, مغزیات اس طرح ڈلے ہوئے تھے, اس میں یہ تھا, یہ ایسنس ڈلا ہوا تھا, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کون تھا, وہ فلاں جگہ کیس پہنا, شاید پینٹ پہنے ہوئے تھا, شرٹ پہنا ہوا تھا. عورتوں سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ ہاں اس طرح کا جوڑا تھا, اس میں تاگے ستارے اس طرح لگے ہوئے تھے, چمپا اس طرح لگی ہوئی تھی, رنگ اس طرح تھا. یہ کیا ہے؟ جنت سے مناسب, جنتی مخلوق ہونے کی وجہ سے.
ان کے لیے اس لیے ظاہر ہے، اور یہ پورا دین اور یہ پورا قانون قرآن جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ جنت میں جانے کا میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں بہنوں سے کہ سسرال میں ہوں اور شوہر یہ کہیں کہ تمہارے بھیا لینے کے لیے آ رہے ہیں اور ذرا یہ کپڑے دھو دو، ایک ہفتے کا کھانا بنا کے رکھ دو، پھر بہت مشکل ہوگا، تو وہ 10 دن کا کام 1 دن میں کر دیا کرتی ہیں. تو یہ پورا دین کس لیے ہے؟ جنت میں جانے کے لیے. میں کہا ہے، اور میں مردوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ کو گھر داماد رہنا ہے وہاں جا کے جنت میں، ان کے ہاں جانا ہے. تو اگر آپ نے ان کو ستایا اور ظاہر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جاہلیت کو ختم کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں کا استحصال جو تھا اس کو دوسرے نمبر کی بڑائی علماء نے قرار دی ہے ذات پات کی اونچ نیچ، عصبیت، یہ زبان لسانی عصبیت، قومی عصبیت، کسی طرح کے بھی، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ گجراتی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید. دوسری چیز یہ تھی جاہلی عصبیت، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور تیسری جو ہے تیسرے نمبر پر شرک کو قرار دیا. اس لیے میں نے اس وضاحت کی کہ وہ جاہلیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے نیچے روندنے آئے تھے اس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. ہم لوگ 100% اسی جاہلیت کے نام پر جی رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس پوری دنیا کو ایک مدرسہ بنا دیا. یہ مدرسہ ہے، ہم سب کو جانا ہے، اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے امتحان میں. کبھی میں یہ بھی کہا کرتا ہوں تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ علمی انقلاب برپا کیا اور علم کے سلسلے میں 100% طلب العلم فریضہ. علم کی تقسیم کے سلسلے میں مجھ سے پہلے کافی بات ہو چکی ہے، مگر میں اس کی علم کی تقسیم جو یہ دنیا اور دینی علم کی تقسیم ہے، یقیناً یہ اسلامی نہیں، شرعی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں ہیں، ان سے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذک من علم لا ينفع. اللہ نفع پہنچانے والا علم میں آپ سے مانگتا ہوں اور بے نفع علم سے پناہ چاہتا ہوں. ہر نفع پہنچانے والا علم دینی علم ہے. جہاں تک اس شرعی علم کی ضرورت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کے لیے اسے آلات علم، جاننے کے اسباب بھی پیدا کیے. اس میں یہ کائنات، پورا نظام کائنات بنایا، انسان کی نیچر اور فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے بنایا. انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا ہے تو بنانے والے کی طرف فوراً اس کا ذہن جاتا ہے، چیز سے ہٹ جاتا ہے اس کا ذہن. کوئی اچھا کپڑا سلا ہوا دیکھتے ہیں فوراً زبان پر جملہ آتا ہے کس نے سیا. کوئی اچھی تعمیر دیکھتے ہیں کون آرکیٹیکٹ ہے. کوئی اچھا کھانا بنا کس نے بنایا، بنا دیکھ کر کھاتا ہے آدمی تو کھانے کی لذت کو بھول کر سوال سب سے پہلے آتا ہے کس نے بنایا. بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانتا ہے، جانتا ہے. اسے ظاہر ہے کہ ماننے کی یہ بھی ہے، انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسی کی مانتا ہے، اسی کی غلامی عبدیت اس کو اچھی لگتی ہے جس کی عظمت، جس کی وقار، جس کا وقار کو پہچانتا ہے. ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کائنات کی ہر چیز کو قولی آیت، 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک فعلی آیت ہے، ایک قولی آیت ہے، ایک فعلی آیت ہے. قولی آیت ہے قرآن، یہ جو کتابیں ہیں آسمانی، اور فعلی آیات ہیں یہ جو ہے جو مخلوقات. تو ان میں تدبر کرے گا تو اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، پہچانا جائے گا. جتنا پہچانے گا اتنا زیادہ ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. انسان کی نیچر ہے پہچانتا. معرفت کے بعد ابدیت آسان ہوتی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی چوراہے سڑک پر جو ہے وہ کسی چودھری کا مکان ہے، انہیں وہ ایک بڑا درخت بھی پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے ہینڈ پمپ ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو کے گزرے، سوچیں کبھی اپنے نجی دورے پر، عام زندگی پابندی سے عاجز آ جاتا ہے، چلو سادہ عام اپنا عمومی زندگی بھی گزارنی چاہیے. سوچا بہت دنوں تک کسی ٹھنڈے پیڑ کے نیچے ہینڈ پمپ کا پانی نہیں پیا تو وہ اتر گئے. سادی گاڑی میں تھے، اتر کے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا چودھری صاحب ذرا سا پانی پلا دو. تو نوکر کو کہا بیٹے دیکھ بھائی کو پانی پلا دے، ہینڈ پمپ چلا دینا، نل چلا دینا. تو نل چلا کے وہ پانی پی کے گزر گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک ایمبیسڈر گاڑی جس پر لال بتی لگی ہوئی تھی وہ آئی، اس پر لکھا ہوا تھا ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ. بس چودھری صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے. آج تو ڈی ایم صاحب آ گئے. ڈی ایم صاحب آئیے 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 تشریف رکھیے، پدھاریے. اپنی اپنی زبان میں کرسی پر چونکہ سڑک پر تھا، گندگی ہو رہی تھی، پگڑی اتار کے جھاڑا اسے، کرسی کو پگڑی سے اتار کے جھاڑا. آئیے بیٹھیے، کیا سیوا ہے؟ کہ پانی پینا چاہتے ہیں، ذرا نل چاہو. نہیں میں لاؤں گا جلدی گلاس دھو کر.
جلدی گیا, گلاس بیٹا لے رہا تھا کہ تو بیٹا اچھی طرح نہیں دھوئے گا, میں خود دھوؤں گا اپنے ہاتھ سے دھویا. دھونے کے بعد پانی پیش کیا, حضور کچھ ٹھنڈا کچھ گرم کچھ چائے پانی. کہاں کیسے ہمارے بھاگ سدھر گئے, کیسے قسمت آج ہماری, آپ کیسے آ گئے آج, تو بس سمجھ پوچھیے مت. تو ارے وہ گرمی ہو رہی ہے, نہ بیٹے پنکھا لاؤ جلدی, گرمی ہو رہی ہے, بجلی گیا ہوا ہے. تو ہاتھ کے پنکھے سے بہت دیر تک پنکھا جلتے رہے, چائے آنے کی انتظار ہوئی, ٹھنڈا لایا, ایک دباؤ لے لیجیے, پھر کبھی آئیے, تو آپ ہی کا گھر ہے. آج ہم نے تو ہماری قسمت سنور گئی, آج کیسے ہمارے بھاگ جاگ گئے. کتنا بہت دیر تک خدمت کی, ڈی ایم صاحب چلے گئے, تھوڑی دیر میں دوستوں کے پاس جا رہا, آج تو ہماری قسمت بدل گئی. ڈی ایم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو ہمیں بہت ہی مزہ آیا اور آپ ہمارے پاس آئیے, کسی کام کے لیے کچھ کام ہوگا تو بتانا. اور میں نے اپنی پگڑی سے کرسی, دوستوں سے کہہ رہا ہے, میں نے اپنی پگڑی سے کرسی جھاڑی اور اپنے ہاتھ سے گلاس سے پانی پلایا. بہت دیر تک میں پنکھا جلتا رہا, بہت خوش ہو کر گئے. پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے تو ان کو کہہ دیا نوکر سے, بیٹا پانی پلا دے. اور ڈی ایم صاحب آئے تو خدمت کر رہا ہے, اور سب سے ناز کے طور پر, فخر کے طور پر کہہ رہا ہے. جس کی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو جانتا نہیں تھا اور ڈی ایم صاحب کی معرفت اس کو حاصل تھی. ہمیں اللہ کی عظمت اور محبت کی جو کیفیت وہ ہم میں نہیں, ہم پہچانتے نہیں. اور پہچانتے اس لیے نہیں کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ اللہ نے فطری انسانی نیچر کے مطابق یہ رکھا ہے کہ ان کی فعلی آیات میں تدبر کریں, غور کریں, تدبر کریں. اس کے لیے بنایا یہ اللہ تعالیٰ کائنات کی. اور یہ کہنا جس طرح قولی آیات کا منکر جو ہے کافر ہے, اس طرح فعلی آیت کا وما خلقنا السماوات والارض باطلا ذالک ظن الذین کفروا, قرآن نے کہا ہے کہ یہ گمان جو ہے کافروں کا ہے کہ بیکار بنائی, ان میں غور نہیں کرتے. تدبر, تفکر آیات فعلی میں اور تدبر آیات قولی میں, دونوں جو ہے ضروری. امر کے صیغے میں ذکر کیا گیا, فرض ہے یہ. یہ تقسیم جہاں تک اس کی یہ دنیا کو ظاہر ہے, اسی لیے پورا جو ہے آلات علم کے طور پر اس کائنات کو پیدا کیا گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائنس کی لیب میں بیٹھا دیا ہمیں تیاری کے لیے, پریکٹیکل میں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. اب سائنس کی لیب میں دو طرح کی دو ذمہ داری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں تحقیق کرنی ہے, کیسے بنا ہے, کیسے اناٹمی فزیالوجی, یہ جو بھی چیز ہے جس طرح کی بھی ہے اس میں غور کرنا ہے. دوسرے ہمیں اس کو اس دائرے میں کرنا ہے جو انسٹیٹیوٹ کا قانون ہے, جس کو ہم شرعی اور دینی علم کہتے ہیں. دینی علم کہتے ہیں اور شرعی علم وہ ہے قانون کا علم, اللہ کے قانون کا علم. قانون کا علم تو ظاہر ہے کہ قانون کا نہ جاننا ساری دنیا کے قانون کے مطابق سب سے بڑے قانونی جرم ہے. تو جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کو جاننا تو ضروری ہے. کھانا کھانے کا شرعی طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو شریعت آپ کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کا قانون, کان سے سننے کا شرعی ضابطہ قانون معلوم نہیں ہے تو کان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی جاننا ہے, اور ظاہر ہے تدبر بھی اللہ کے. تو یہ نافع علم, تمام نافع علم دینی علم ہے. یہ جو ہمارے ذہن میں یہ تقسیم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, حضرت ام حبیبہ جب وہاں سے آئی تھی حبشہ سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ کو مکہ مدینہ منورہ کی عورتوں کو سرجری سکھانے کے لیے بھیجا تھا. اور یہی نہیں کیا تھا بلکہ ایک خادمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کے لیے الگ سے رکھ دی تھی کہ گھر کے کام کاج کے لیے اور آپ کی خدمت گزاری کے لیے الگ سے اسپیشل خادمہ رکھی جاتی ہے تاکہ آپ یکسو ہو کر عورتوں کو یہ کفن سکھا سکیں. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا تھا. جنگ بدر کے جو قید ہوئے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا. بعض لوگ کے جو بڑے جری تھے اور ذرا ایمان کے امتحان کے سلسلے میں ذرا چاہتے تھے, جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, کہ یہ طے ہوا کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں تاکہ ایمان کا امتحان ہو جائے. بعضوں نے کہا ایسے ہی چھوڑ دیں, بعضوں نے یہ کہا کہ بعض صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, ہمارے پاس کچھ مالی ہے وہ بھی ہو جائے گی فراوانی اور آسانی, اور ان پر دباؤ بھی رہے گا, پھر آئندہ بار بار جنگ کے لیے نہیں آئیں گے. یہ فیصلہ منظور کر لیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فدیہ لے کر جن کے پاس فدیہ تھا وہ چھٹا کے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کا فدیہ کتنا لکھا ہے, 8,000 درہم. جو لوگ نہیں تھے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا وہ رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جن کے پاس فدیہ نہیں ہے ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا, اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے جوڑنا گھٹانا سکھا دیں. مکہ معظمہ سے جو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی اور آپ کی تحریک کو اور اسلام کو, یہاں وہ کوئی قرآن و حدیث پڑھانے والے نہیں تھے, اور یہ سب مسجد نبوی میں پڑھایا گیا. 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا جوڑنا گھٹانا سکھائے, وہ اثری علوم تھے.
اس لیے علم کی یہ تقسیم یقیناً یہ صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے. اور قرآن مجید کی اللہ کی معرفت کے لیے سائنس، اور یہ انما وہ خشیت کی وہ کیفیت، وہ عظمت کی کیفیت، وہ احترام کی کیفیت، وہ معرفت کی کیفیت جو ہے وہ جبھی حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی مخلوقات میں اور اللہ کی کائنات میں تدبر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے اس پوری، چونکہ یہ علمی انقلاب ہے اور علمی دین ہے، اور علم کی خصوصیت یہ ہے میرے بزرگوں، علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نقل سے محفوظ ہوتا ہے. جس چیز کو آپ یاد کرنا ہے، بہت سے لوگ سوء حافظہ کی شکایت کرتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، تو میں انہیں ایک آسان سا نسخہ بتایا کرتا ہوں. جس سبق کو آپ کو یاد کرنا ہے آپ اس نیت سے یاد کریں کہ مجھے یاد کرنا ہے، اور آپ اس نیت سے یاد کریں کہ مجھے دوسرے کو یاد کرانا ہے، دوسرے کو سنانا ہے. تو آپ کو وہ سبق جو دوسرے کو سنانے کے لیے آپ نے یاد کیا ہے کہیں آسانی سے زیادہ اچھا یاد ہو جائے گا. اور 2-3 دفعہ اگر آپ نے سنا دیا، کسی کو پڑھا دیا، تو وہ بالکل مکمل یاد ہو جائے گا. اس لیے اسلام میں علم کی دعوت جو کچھ جانتے ہیں اس کو دوسرے تک پہنچانا فرض ہے، اور کتمان علم حرام ہے، علم کو چھپانا حرام ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا ادریس صاحب کانلوی کا بہت دلچسپ لطیفہ ہے کہ وہ امتحان میں جب ان کی ڈیوٹی لگتی تھی تو بچوں کو سارے پرچے حل کرا دیتے تھے. جو بچہ کوئی سوال پوچھتا تھا امتحان گاہ میں وہ اسے بتا دیتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت مولانا ادریس صاحب تو پورا پیپر حل کروا دیتے ہیں. انہیں بلایا، مولانا سنا ہے آپ پرچے حل کروا دیتے ہیں؟ کہ ہاں جی حضرت. کہ کیوں سناتے ہیں؟ کہ کتمان علم حرام ہے. مجھ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو میرے لیے شرعاً جائز نہیں کہ میں منع کروں. اتنی اہمیت ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کچھ جواب نہیں دے سکے، اور پھر کہا ان کی ڈیوٹی بدل دی جائے، وہاں امتحان گاہ میں ان کی ڈیوٹی لگائی، اس لیے شرعی طور پر جواز کی گنجائش نہیں تھی. یہ کتمان ہے میرے بزرگوں. یہ دیکھیں گے آپ وہ آخری درجے کے نافع علوم جو اسلامی علوم کہلاتے ہیں، یونانی طب جو ہے مسلمانوں کا طب وہ کہلاتا ہے، وہ دنیا سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں ان علماء طب کے بخل کی وجہ سے اور کتمان علم کے گھناؤنے جرم کی وجہ سے. اور یہ مغرب کے لوگ کوئی چیز نکالتے ہیں پوری دنیا کے لیے، کیوں پھیل رہی ہے ان کا علم، کیوں شائع ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کوئی ریسرچ آتی بعد میں لوگوں کے لیے فائدہ عام کے لیے نیٹ پر اور پوری دنیا اس میں میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس لیے چونکہ علم بغیر نقل کے محفوظ نہیں رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ذمہ نہیں لگایا ہمیں. ہمارے ذمہ حفاظت ہمارے ذمہ نہیں، ہمارے ذمہ اشاعت دعوت ہمارے ذمہ. جمہور فقہ میں نے عرض کیا کہ یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ دین پیدا کیا تو ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، تو اپنی نعمتوں کو اب اتمام کر دیا. میں نے آخری درجے کی نعمت اس دین کو دے کر تمہیں دے دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں خود راضی اور خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا. جس دین کو اللہ دے کر راضی ہو جائیں کتنا بڑا احسان کیا. وہ دین کتنی بڑی نعمت. وہ اللہ تعالیٰ خالق فطرت نے یہ دین پیدا ہم پر نافذ کیا ہے، اور یہ بتدریج انسانی فطرت ضرورت کے لحاظ سے احکام نافذ ہوئے. تو ان میں ظاہر ہے اس تعلیم کے فریضے کے بعد سب سے پہلے جمہور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت ہے. جب تک نماز میں فرض نہیں ہوئی تھی معراج میں، اس وقت تک کیا کرتے تھے صدیق اکبر، کیا کرتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کرتے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ہوتا تھا وہ دعوت دوسرے کو پہنچانا، جو جانتے تھے اس کو دوسرے تک پہنچانا، یہ دعوت اور یہ ہمارا منصبی فریضہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخری حد کے بعد اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس پوری دنیا کو اپنے نبی کی بعثت کے واسطے سے مدرسے میں تبدیل، انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کر دی. یہی علاج تھا، اس کا علاج یہی تھا جاہلیت کا. ہم بھی یہی علاج کرتے. کسی علاقے میں کوئی منسٹر پہنچے اور کوئی جو ہے افسر پہنچے، جا کر پوچھا کہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کی کیا کیا مسائل ہیں. لوگوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ تو تعلیمی ہے کہ پورے محلے کے اندر اتنا بڑا بستی ہے کوئی بھی ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے اور سب لوگ جاہل ہیں. اچھا تو اس کا انتظام کرتے ہیں. سرکار سے منظور کرایا، ایک بڑا ادارہ قائم کرایا، اس کے لیے پروجیکٹ منظور کرایا، کس طرح سفارشیں لگائیں، بلڈنگ بنی. پھر جن پر نظر عنایت تھی انہیں ٹیچر بنا دیا. اب ٹیچر سال بھر تک نہ استادوں کو معلوم کہ کون استاد، نہ شاگردوں کو معلوم کہ کون شاگرد، نہ یہ معلوم کہ سلیبس کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم. سچی بات یہ ہے ہمیں قرآن سلیبس کے طور پر پورا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اس قرآنی خیر کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو ہے ہم نے مظفر نگر سہارنپور کا ایک زمانے میں سروے کرایا تھا. دنیا میں مدارس کی تعداد کے لحاظ سے ایسے اضلاع ہیں جہاں سب سے زیادہ مدرسے ہیں. سہارنپور مظفر نگر میں مدارالعلوم، دارالعلوم سب بڑے. وہاں ہم نے سروے کرایا تھا 4.5% مسلمان
नाजरा उल्टा सीधा कुरान मजीद पढ़ते हैं। नाजरा कुरान मजीद कुरान का इल्म नहीं है, ये उसकी पहली सीढ़ी है, इरादा समझिए ना कुरान पढ़ने का। लेकिन 4.5%, 95% नाजरा कुरान नहीं पढ़ पाते। अब अपने घरों में आप सर्वे कर लेंगे या दिल्ली में, तो आपको अंदाजा होगा कि इससे कुछ बुरी सूरत हाल होगी, इससे कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। पता ही नहीं लगा, साल भर तक चलता रहा, उन्हें मालूम ही नहीं हम उस्ताद हैं, ये हमारे शागिर्द हैं। साल भर के बाद मंत्री जी पहुंचे, कहा कि क्या हुआ, इम्तिहान हुआ था, क्या हुआ, रिजल्ट आया 0%, एक भी पास नहीं हुआ। तो ऐसे उस्तादों को क्या किया जाएगा मेरे बुजुर्गों? ऐसे उस्तादों को प्रेसिडेंट अवार्ड दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी तो कम है। अगर सस्पेंड कर दिया तो बहुत एहसान है मेरे बुजुर्गों। अल्लाह ताला ने अपने नबी के वास्ते से इस उम्मत को दाई बनाया था, मुअल्लिम उम्मत बनाया था और सारी दुनिया को मुताल्लिम बनाया था, और इस वास्ते ये बनाकर अपने नबी के खत्म नबूवत के सदक़े से क़यामत तक के लिए हमारी सरदारी और सरफराजी का इंतजाम कर दिया। इंसान की नेचर में ये खूबी है कि अपने उस्ताद के सामने हर शागिर्द नाक रगड़ने को, उसकी खिदमत करने को, उसकी इज्जत करने को अपने लिए सशर्त समझता है। हर उस शागिर्द अपने उस्ताद के सामने उसकी खिदमत करना, उसके जानू अदब तय करना फख्र की बात समझता है। मैंने अर्ज किया था पिछले किसी प्रोग्राम में कि मुझे याद है कि वीपी मौर्य जब वजीर तालीम बने थे पहली मरतबा, तो उनके एक उस्ताद थे जिन्होंने 5वीं क्लास से उनकी किफालत की थी अलीगढ़ में, प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे मुसलमान। उनके बाद वो गए दुआ लेने के लिए, उन्हें खुशखबरी देने के लिए कि आपका शागिर्द किस मकाम पर पहुंच गया, हिंदुस्तान का वजीर तालीम बन गया। तो वहां सर्दी का मौसम था और वहां जो है वो बैठे हुए थे। अच्छा बेटा मौर्य तो आ गया, मुझे तो नहाना था, जरा पानी गर्म कर दीजिए। तो उन्होंने पतीला उठाया, चूल्हे पर रखा, गन्ने के छिलके पड़े हुए थे, बारिश हुई थी, सर्दी का मौसम था, आग भी नहीं थी, माचिस नहीं थी, तो बहुत से आग लाए मौर्य जी और लाकर आग लगाई और फूकनी से फूंक मार रहे थे उसे दहकाने के लिए। अब वो जल नहीं रही थी तो आंखों में पानी आने लगा। वो पूरा स्टाफ था उनके साथ, सेक्रेटरी थे, वो हंसने लगे। तो बड़े तेज में आगे मौर्य जी ने ये बात कही कि तुम हंस रहे हो? मेरे उस्ताद ने मोहब्बत से मुझे कहा कि बेटा मौर्य मेरे लिए पानी गर्म कर दे। इस इज्जत और एजाज पर मैं हिंदुस्तान की वज़ीर तालीम की 1000 कुर्सियों पर लात मारता हूं। अपने शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ये इंतजाम किया था अल्लाह ताला ने हमें मौजूद बनाने के लिए, हमारी सरफराजी के लिए और हमें सर पर चढ़ाने के लिए, हमारी इज्जत का कयामत तक के लिए इंतजाम किया था कि हमें मौलिम बनाया था। पूरी दुनिया इंसानियत को इस कुरानी खैर, कुरानी इल्म तक हमें पहुंचाना। अब सूरत हाल ये है, मैं अर्ज किया करता हूं कि जब तो ऐसे उस्तादों को जिन्होंने आज तक एक क्लास न ली हो सस्पेंड कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान है। जिस बस्ती में मुसलमान रहते हैं और गैर ईमान वाले भाई भी रहते हैं तो वो एक मदरसा है, और अगर साल भर में एक आदमी भी ईमान में नहीं आया तो ये कितने परसेंट रिजल्ट हुआ इसका? 0%। इसलिए कि ईमान के बगैर कोई पास होने वाला नहीं, इस पर हमारा ईमान है, सब फेल है। तो ऐसे उस्तादों को फांसी दे दी जाए तो कम है, अल्लाह की तरफ से सबके फांसी हो देने का फैसला हो जाए, सजाए मौत का फैसला हो जाए, कम है। अगर जो है सस्पेंड और मुअत्तल कर दिया है तो एहसान है। अब ये उम्मत सस्पेंड हालत में है, मुअत्तल हालत में है। मुअत्तल हालत में अफसर की कोई अहमियत नहीं होती, ना कुर्सी होती है, ना वर्दी होती है, ना कलम में जान होती है, ना ऑफिस में बैठने की इजाजत होती है। चपरासी धमका दिया करता है मुअत्तल अफसर को। यही हालत है। जब तक ये उम्मत अपने मनसबी फरीदाई उम्मत थी, अपने आप को कुरान की आमिल, कुरान की मौली उम्मत बनाकर दुनिया में जा रही थी और उस कुरानी इल्मी इनकलाब की अहमियत को समझ रही थी, तो जाहिर है दुनिया में इज्जत थी, वक़्त थी, कद्र मंजिलत थी। और जब उसमें इतनी नाकारा हो गई कि हम जो है जाहिर है या दाई नहीं बनेंगे तो मधु बनेंगे, अल्लाह का कानून ही है। तो दाई अगर उस मौलवी नहीं बनेंगे तो मुताल्लिम बनेंगे। हम बजाय उनको कुछ सिखाने के हर मोड़ पर, हर जगह पर हम उनसे लेने वाले और सीखने वाले बन गए। हमें बनाया था अल्लाह ने सकी और हम बन गए फकीर। हमारे एक अजीज का शेर था कि बच्चा कासा उल्टा करके तख्त बनाकर बैठ गया। फकीर का बच्चा था, उसने सोचा कब तक भीख मांग के जलील होता रहूंगा, तो चलो प्याला पलट दूं। प्याला पलटा तो कासा, बच्चा कासा उल्टा करके तख्त बनाकर बैठ गया। मुद्दत बाद लगा इस घर की किस्मत में सुल्तान भी है। सुल्तानी चाहते हैं तो हमें वही उसी मौलमियत और कुरान के दाई होने की हैसियत से अपने आप को पहचानवाना पड़ेगा। जब तक समझ रही थी तो इज्जत थी, और जब ये हाल है तो अभी डॉक्टर असलम साहब बता रहे थे कि इतने मुल्कों के बावजूद फरमानवा की हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं है। कोई इज्जत कोई वक्त नहीं, बेवक्त खैर उम्मत कुरान ने कहा है
اور یہ ذلت اس کا مقدر کیوں ہوا؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جس منصب حضرت عمر بن الخطاب کا مشہور ارشاد محدثین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری 3 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. ایسے ہی سرداری نہیں دی گئی ہے. اگر سرداری چاہتے ہو تو یہ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. ہم دائی نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اپنے مدرسے کے طلباء کو اور انسانوں کو اسلام کی اور قرآن کی خیر سے محروم کرنے والے نہیں ہیں. قرآن میں ارشاد ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. واللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس نے طے کیا ہے کہ دین حق ادیان باطلہ پر غالب ہی ہونے کے لیے. سچے نبی کا سچا ارشاد ہے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا. قیامت کے سارے آثار اور ساری نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. روز روز نئی نئی نشانیاں آتی ہیں. نئی جگہ جگہ جو آتی ہیں دیکھنے کو آتی ہیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہی وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگ دوغ درجوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور وہ چیزیں ہم نہیں کہیا قرآن لوگوں تک نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک قرآنی پیغام قرآنی دین قرآنی علم اور وہ جو قرآنی خیر پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں خود بخود. کوئی واقعہ دنیا میں اسلام کے خلاف رونما ہوتا ہے اور خبریں چھپتی ہیں اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ابھی میں انگلینڈ کے سفر پر گیا تو وہاں ابراہیم گرین ایک صاحب وہاں کے بڑے دائی ہیں انگریز تھے پرانے. ان کی ایک دعوتی انہوں نے بتایا کہ اولمپک میں ہم نے دعوتی اسٹال لگائے تو صرف ان اسٹالوں پر آ کر 1473 لوگ مشرف باسلام ہوئے جن میں سے 2 گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. ایک لڑکا ایک لڑکی ایتھلیٹ اور نام بھی بتا رہے تھے. اور بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں یہاں جب سلمان رشدی آئے تھے ہندوستان تو ہمارے یہاں مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ایسے جو ہے احانت کرنے والے آدمی کا ہمارے ہندوستان میں آنا صحیح نہیں ہے. اس پر وہاں منفی قسم کی خبریں چھپی. اس سے متاثر ہو کر کہنے تھے میں نے سروے کیا تو صرف انگلینڈ میں 200 لوگ مسلمان ہوئے. کتابوں کو پڑھا پھر اسلام کو پڑھا کوئی ایسا واقعہ ہوتا. کس طرح لوگ آ رہے ہیں قرآن ان تک پہنچنے کے عجیب عجیب واقعات کیسے کیسے اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں. میں نے آخری صفحے میں ہمارے یہاں سے ماہانہ مرمغان نکلتا ہے پچھلے دنوں قرآن کو اس پس منظر میں تفکر آیات فعلی کے ساتھ غور کرنے والا کس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور کیسی اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے. اس ضمن میں کہ میں جو ہے رمضان مبارک میں اعتکاف میں تھے بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی. طبیعت کو ذرا وحشت ہوتی ہے بھیڑ سے. تو ایک ہمارے ساتھی ہیں بہت کہرانا کے حافظ کوثر صاحب بھولے بھالے سیدھے سادے دیہات کے رہنے والے ہیں. وہ پیچھے آئے کہ وہ ایک پرنسپل صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں آپ سے. میں نے کہا بھائی ملنے کے 5 منٹ الگ سے ملنا ہے. میں نے کہا اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ ملاقات سے جان چھپا کر مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھ جانا. سمجھے گا نہیں؟ بے تکلف دوست ہیں تو میں ذرا انہیں محبت میں تھوڑا دھمکا کر بات کی. انہوں نے کہا غیر مسلم ہے. میں نے کہا پھر تو اور بھی نہیں لانا چاہیے تھا بیچارے. انہیں وقت نہیں دیں گے تو بہت بری بات ہوگی اور دیں گے تو کیسے دیں گے. اتنے میں وہ پیچھے آ گئے اور وہ علم تو چہرے سے چمک جاتا ہے ایک دم. میں نے جلدی سے اپنا لہجہ وغیرہ صحیح کیا ملاقات کی تو وہاں بیٹھ گئے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اعتکاف میں. تو کہنے لگے مجھے تو معلوم ہے کہ آپ کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے آپ کا سمے زیادہ نہیں لوں گا. میں جو ہے ڈگری کالج کا پرنسپل ہوں فزکس میں PhD سائنٹسٹ ہے وہ. میں بس تھوڑی دیر آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے حضرت صاحب قرآن تو بنانے والے کی بات ہے نا میں نے کہا یہ تو بات صحیح ہے. اور یہ سائنس جو ہے وہ اندازے اور اٹکلیں لگانے والوں کی بات ہے. سائنس جو ہے وہ اٹکل ایک سائنٹسٹ کہہ رہا ہے قرآن تو بنانے والے کی بات ہے اور سائنس جو ہے اٹکلیں اندازے لگانے والے کی بات ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو سائنس جب اپنی تحقیق کے کمال کو پہنچ جائے گی بدلتی رہتی ہے تحقیق. آج یہ ہے کل کو یہ ہے پرسوں یہ ہے. پہلے کہتے تھے آسمان گھومتا پھر زمین گھومتی پھر کہنے لگے اب آئے کہ سب چیزیں گھومنے لگی ہیں. تو تحقیق کے کمال کو پہنچ جائے گا جی سائنس تو وہاں آئے گی جہاں اللہ نے کہی ہے. لیکن لوگوں کو معلوم تو ہو کہ قرآن بنانے والی کلام ہے. حضرت عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھارمک گرنتھ ہے. ہم نے بھی صحیح یقیناً صحیح ہے قرآن پر سب سے بڑا ظلم ہم نے اس کے انٹروڈکشن کے سلسلے میں کیا. ہم نے عام طور پر اس میں مسلمان قصوروار ہیں کہ ان کے ذمہ تھا تعارف ان تک پہنچانا. ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ ایک لفظ قرآن میں نہیں ہے. پوری انسانیت کے لیے ابدی منشور ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. اس کا ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. میں ابھی وہاں گیا حرمین شریفین تو بہت سے علماء سے بات ہوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی دعوت کے سلسلے میں بات کر رہا تھا. وہ کہنے لگے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس درجہ ان کا ذہن کیونکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا ہر مرض کی دوائے صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ نے مار کے حالات دکھا دیے 4 راستے بند ہیں. ایک مضمون لکھا تھا راستے بند ہیں سب کچھ ہے دعوت کے سوا اور کسی اس میں جو ہے ہمیں آس نہیں دکھتی سوائے اس دعوت میں. اس لیے بڑے بڑے علماء مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ نے سجا دیا.
تو مجھے اندازہ نہیں تھا اسے. وہ فرمانے لگے کہ آپ کی پر تو ذہن کھل گیا ہے دعوت کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں, میرے لیے کچھ خطوط طے کیجئے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی پہلے سے تیار ہوتا خاکہ, مگر بر وقت میں نے کہا کہ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت جس طرح اس امت مسلمہ کے اس حصے کو جو نبی کی امت کا 1/4 حصہ ہے اس کو آپ سود سے, برائیوں سے, خرابیوں سے بچانے کے لیے دن رات دھن رہے ہیں, اس سے 1/10واں حصہ بھی آپ اس امت کے لیے 4 گناہ ہمیشہ کی دوزخ میں جا رہی ہے, اس کو دوزخ سے بچانے کی سوچنے لگے آپ. بس ایک تو یہ درخواست ہے میری. دوسری بات درخواست یہ ہے کہ قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہے. آپ یہ غور کریں کہ کتنا قرآن میں تخاطب غیر ایمان والوں کے لیے ہے اور کتنا تخاطب ایمان والوں کے لیے ہے. قرآن مجید میں اگر 666 آیات ہیں تو 553 آیات ایسی ہیں جن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہم سے, ہمارے لیے خطاب کیا گیا, صرف ہمارے لیے. اور 470 آیات ایسی ہیں جن میں کامن خطاب ہے. اور 5800 کچھ آیتیں جو بچتی ہیں ان میں صرف ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو ایمان والا اپنے آپ کو نہیں کہتے, ان کے لیے یا ان سے خطاب ہے. اس قرآن کو جس کا 85% غیر ایمان والوں کے لیے ہے, ہم نے یہ کہہ کر کیسا ظلم کیا ہے, ان سے روکا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی کتاب ہے. تو مولا میں نے بعد میں فون آیا اور بھی بہت سے علماء سے بات کی تو ہمارا تلاش کر رہے تھے فون پر, یہ فرمایا کہ ایسا لگا قرآن پہلی مرتبہ پڑھا ہم نے جو ہے یہ. تو انہوں نے کہا, وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ پرنسپل صاحب کہ یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دھارمک گرنتھ ہیں جیسے جپ کے لیے, مردوں پر پڑھنے کے لیے, منتر کے لیے ہوتا ہے. یہ تو معلوم نہیں ہے کہ بنانے والے کی بات ہے, لوگوں کو معلوم. اس لیے آپ مجھے 4-5 عالم دیجئے جو انگریزی جانتے ہو, سائنس میں پڑھاؤں گا, دنیا کو پتہ لگ جائے کہ قرآن بنانے والے کی بات ہے, اس سے فائدہ اٹھائے. تو میں نے کہا آپ سے تو اور ٹائم کچھ وقت لگانا پڑے گا آپ کے پاس. مجھے خیال ہوا سوچ کتنی جو ہے سائنس کی تحقیق کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے کیسی سلیم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ جنت میں تو سیٹ بک کیجئے اپنی. میں نے وقت کو اپنے اس کی وجہ سے, نزاکت کی وجہ سے کہا اس کے لیے تو میں آیا ہوں, بتائیے کیا کرنا ہے. میں نے کلمہ پڑھیے, میں نے کلمہ پڑھایا. پھر میں ہندی میں تھوڑا سا ترجمہ کرواتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کیا کہہ رہا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی ساجی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, آخری رسول ہیں. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے اور سب گناہوں سے, اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے پیدا کرنے والے اکیلے مالک کے سب حکموں کو مانوں گا, اس کے نبی کی سچی تابعداری کروں. یہ میں نے کہا کہ وہ بہت سلجھا ہوا ٹھہر کر بات کرتے تھے, بالکل سوچ فطرہ سب چیز سلیم ہو گئی تھی ان کی. تو کہنے لگے ایک سینٹنس میں آپ کی اجازت سے اور بڑھانا چاہوں گا. اب وہ ظاہر پی ایچ ڈی آدمی تھے تو کہتے ہیں نا کامن سینس ختم ہو جاتی, ایک خاص طرف جا کے آدمی کے ہوتا ہے. میں کہا پتہ نہیں اگر مگر لگا دی اگر اس کلمے میں تو یہ سارا پڑھایا نہ جائے. میں ڈر رہا تھا, مگر اتنے بڑے آدمی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی آپ خاموش ہو جائیے, چپ ہو جائیے. میں نے کہا جی فرمائیے. مالک مجھے موت تک اس پر جمع رہنے میں میری مدد کرے. کتنی سوچ صحیح ہو گئی تھی, اس پر قائم رہنے استقامت بھی وہی دے گا اللہ. کتنا. میں نے پوچھا کہ آپ کو قرآن سے کیسے تعلق پیدا ہوا. اچانک صبح کو اٹھا تو مجھے خیال ہوا کہ میرا مالک جو مجھ سے کہہ رہا ہے اسے پڑھنا چاہیے, قرآن ہی ہے سچا کلام تو اندر سے. اور میں نے 6 مہینے تک مسلمان دوستوں سے قرآن طلب کیا تو منع کر دیا. ایک صاحب جنہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آج ضرور لاؤں گا, میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے منع کر دیا کہ یہ تو کافر ہے, ناپاک ہے. اس کو پہنچانے کی ہماری ذمہ داری تھی, اس کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کی ہمیں ذمہ داری تھی. ہم نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انہیں معلم بنا کے کھڑا کر رہے ہیں. وہ حالات جو مخالف حالات, میرے بزرگوں ایسا ہے دنیا میں جوک در جوک لوگ اسلام میں آ رہے ہیں, قرآن دین کے سائے میں آ رہے ہیں, قرآن سے تعلق بڑھ رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے دنیا میں, اور قرآن جو ہے سمجھا جا رہا ہے ہم سے زیادہ, اور اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ رہے ہیں. میں نے شاید سنا تھا جو ڈاکٹر راجندر پرساد مشر ہیں, وہ انٹرنیشنل سنسکرت یونیورسٹی بنائی تھی انہوں نے مرلی منوہر جوشی نے جے پور میں, اس کا وی سی بنایا تھا. وہ ہمارے ساتھ آئے, یہ ونی کٹیار جی کے برادر نسبتی ہیں گجندر پنڈا, احمد آباد یونیورسٹی میں سنسکرت کے ہیں, دونوں تشریف لائے پھلک. بہت مجاہدے کیے ہیں انہوں نے, بہت ہی کم کھاتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں, ایسے لوگوں کے یہاں نہیں جاتے اس کے معلوم ہو جائے بے ایمانہ کیا ہے, چوری کیا ہے, دروازے پہ پانی بھی نہیں پیتے. بڑا مجاہدہ کیا, اس کی وجہ سے باطن صاف ہو گیا ہے. تو پھلت آ کر کہنے لگے کیسے سجنوں کی بستی ہے پنڈا جی, کیسے لوگ سچے رہ کر یہاں چلے گئے, ایسا لگ رہا ہے میں یہیں بس جاؤں. تو پھر کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے, دیکھیے دھرم کو تو مکمل کیا ہے قرآن نے, اور قرآن کو جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ٹرانسلیشن سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ خود زبان جان کر میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ اپروچ نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں عربی سیکھنا. تو کیا میں ادے پور یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اس وقت سنسکرت کے, تب وہ کہہ رہے کہ میں اگر چھٹی لے کر آ جاؤں 2 سال کے لیے
تو عربی سکھا دیں گے آپ کے؟ ہاں. کب ہوتے ہیں ایڈمیشن؟ میں نے کہا شوال میں ہوتے ہیں. فارم کب ملتے ہیں؟ میں نے کہا اسی وقت. اب بھی مل جائیں گے کیا؟ میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ ادریس ہمارے ساتھی تھے، کہ ذرا فارم لیا. انہوں نے کہا فارم نہیں، میری ودیا، مجھے پڑھنا ہے، میری پیڑ ہے، ادب کے بغیر نہیں ملتا علم، مجھے جانا ہوگا. وہ گئے آ کر کے، میں نے کہا پنڈت جی آپ کو کیسے یہ قرآن سے تعلق ہوا؟ کہ میں چلا جا رہا تھا تو ادے پور میں ایک جگہ سے قرآن گایا جا رہا تھا، تو میں نے اپنے چیلوں سے، شاگردوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ کون سا گائن گایا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ امام صاحب مکہ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ چل رہی ہے. کہا اگر یہ قرآن ہے تو سچی ایشوری وانی ہے. کیسے؟ کہ ویدوں کو سننے کے بعد جس طرح دل سے سیاہی کے بادل سے چھٹتے ہیں، اس کو سن کر، صرف آواز سن کر، اس سے 100 گنا میرا دل صاف ہو رہا ہے. تو میرے دل میں آئے کہ میرے بزرگوں ہمارے یہاں دعوتی کیمپ لگتے ہیں اور دعوت بالقرآن قرآن پڑھاتے ہیں. ہر کیمپ میں ایک ہفتے کے 1-2 لوگوں کی کارگزار قرآن، اللہ کا معاوضہ ہونا. الستو بربکم کا سبق پڑھایا نا، اللہ نے پڑھایا، ہم نے پڑھایا. تو باطن میں وہ سبق بھولنے والے تھوڑے ہی ہیں. جب اس آواز کی مناسبت اندر سے ذرا دل کے درد کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے روح. یہ تو وہی سبق ہے جو میرے رب نے مجھے پڑھایا تھا. چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے الفاظ سن کر رونے لگتے ہیں. 2 ساتھی ہمارے ایک ابھی جماعت میں 40 دن میں گئے ہوئے ہیں، ایک اور ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں. 2 ایسے ہیں کہ جب عربی کی آیتیں پڑھی گئی ان کے سامنے تو قرآن سنتے سنتے انہوں نے کہا ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مالک کا ہمارے سچا کلام ہے، ہمیں کلمہ پڑھاؤ. یہ قرآن کا اعجاز. ایسے ماحول، ایسا علمی عقلی ذہنیت کو دنیا پیاسی ہے. ہمیں لگتا ہے ماحول ناسازگار ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں باطل تمام جو ہے نظریات اندھیرے ہیں اور اسلام کو نور کہا ہے، جب اندھیرے زیادہ ہو جائیں تو روشنی کی طلب بڑا کرتی. روشنی کے لیے مخالف ماحول نہیں ہوتا. اسلام یہ سچی روح کی پیاس ہے، توحید اور قرآن کی آواز. اللہ اندر سے پیاس لگتی ہے اس کی بے چین. پیاسی کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی طرح ہے آدمی. تو ٹھنڈے پانی کی سخت گرمی ہو رہی ہو، لوہے چل رہی ہوں اور ہاتھوں پر پپڑیاں جم رہی ہوں، تو ہم یہ کہیں یہ کیسی کم عقلی کی بات ہے کہ کیسی بات کر رہے ہو ٹھنڈے پانی کی. اس وقت بالکل مخالف ماحول میں ٹھنڈے پانی. یہ مخالف ماحول میں نہیں، آخری درجے کی طلب کے ماحول میں یہ اسلام کی دعوت کا کام. اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، برپا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کا معلم. اور قرآن سے یہ دوری کی بنیادی وجہ یہ ہے. بالکل اس پر وقت نہیں ہے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں بہت سے قرآن اور تاریخی دلائل اور تجربات کی روشنی میں یہ بات میں واضح کرتا بھی ہوں بہت سی جگہ کہ سارے مسائل جو لکھا ہے، ہر مرض کی دوا صلی علی محمد 27 قسطوں میں، کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، روحانی، تعلیمی، معاشرتی، نفسیاتی سارے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس منصبی فریضے کے لیے برپا کیا گیا تھا، قرآن کا دائی، قرآن کا معلم بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کو ہم نے نظر انداز کر کے ہم لوگ جو ہے مدعو بن گئے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت، یہ قرآن سے بے تعلقی کا علاج بھی ہے کہ ہم قرآن صرف پڑھنے اور سیکھنے والے نہ بنے، بلکہ قرآن دنیا انسانیت تک سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں برپا کیا گیا. یہ جب ہی ہوگا ظاہر ہے کہ جب ہمارا قرآن سے تعلق ہو. قرآن صحابہ کرام پڑھنے کا انداز بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس رحم و کرم پر نہیں چھوڑی. ہمارے لیے معیار بنایا ہے صحابہ کرام کو. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قرآن نے کہا ہے کہ اسے ایمان لے آؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. وہ صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا؟ اپنے نبی کی اتباع میں 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، جب تک دوسری 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 پر عمل نہیں ہوتا. جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے تھے قرآن بنتے جاتے تھے. آخرت میں مالکی یوم الدین کی رٹ ایسے نہیں لگاتے تھے وہ گلے سے اوپر. وہ سمجھتے تھے حساب دینا ہے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کیا اس کا حساب دینا ہے. تو 10 آیتیں پڑھتے عمل میں، جیسے جیسے پڑھتے تھے قرآن بنتے جاتے لے آتے تھے. چنانچہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کا حامل ہدی للناس بن کر نکلا کرتا تھا. جو قرآن کا مقصد ہے ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ہدی للناس بنا کرتا تھا. تو اس کا علاج یہ ہے صرف کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں، لیکن پڑھیں اس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا کہ ہم لوگ پڑھتے جائیں قرآن بنتے جائیں. صرف قرآن پڑھنا نہیں، قرآن پڑھیں قرآن بنے. قرآن جتنا بنتے جائیں گے ہدی للناس بنتے چلے جائیں گے. یہ کانفرنس یقیناً اس کے لیے ایک مبارک قدم ہے. قرآن سے تعلق اور قرآن سے صحیح تعلق، جو تعلق ہے وہی اس کا علاج ہے ہماری اس جاہلیت کا، ہمارے تمام مسائل کا. اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو بھی اور جناب اپنے مہمان جناب ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ آواز لگائی، ہم لوگوں کو جمع کیا اتنا یہاں پر اور ہمیں موقع ملا.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن بنے ہیں، قرآن کے معلم بنے ہیں، قرآن کو پہنچانے کی اور پڑھانے کی جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔